پارہ نمبر 19 کا خلاصہ اور اہم ترین مضامین آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بے جا اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ مشرکین کا کہنا یہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم فرشتے پر کیوں نہیں اتارا اور منصب نبوت فرشتے کو کیوں نہیں عطا کیا، اور یہاں تک یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے نہیں دیکھیں گے تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تر بیہودہ سوالات، مطالبات اور اعتراضات کا جواب یہ دیا کہ محض تکبر اور ضد اور عناد ہی ہے جو آپ لوگوں کو حق سے روکے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر کی ہیں۔ سورہ فرقان کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن اولیاء الرحمن کے اوصاف اور صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں کے سامنے آتے ہیں یا جاہلوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو یہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، اپنا وقت برباد ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور وعدہ پورا کرتے ہیں، اور دیگر تمام تر معاصی سے اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں نیک اور صالح بیوی بھی عطا کر، نیک اور صالح اولاد بھی عطا کر، اور ہم کو امام متقیوں کا امام بنا دے، یعنی یہ کہ ہمیں نیک بنا، ہماری اہل و عیال کو بھی نیک بنا، اور جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کا امام بنا، تاکہ ہم آئیڈیل اور نمونہ ہوں ان کے سامنے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء کو شعراء اس لیے کہتے ہیں، اس سورت کے آخر میں آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے شاعروں کی اور شعراء کی مذمت بیان کی ہے، اس وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں قرآن کریم کی صداقت اور اس کا تعارف کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پیغمبر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اس امت کے حق میں زیادہ فکر مند نہ ہوا کریں، آپ کا کام ہے دعوت حق ان تک پہنچا دینا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، کہیں آپ اس فکر کے اندر اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ پیغمبر کس قدر متفکر رہتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے بالترتیب متعدد انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے قوموں کے حالات و احوال کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اور فرعون کا جو آمنا سامنا ہوا اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات عطا کیے، حضرت موسیٰ نے اس معجزات کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کو کامیاب کیا، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانا، غلامی سے نجات دلانا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور پیچھے سے جب فرعون کے لاؤ لشکر کو پتہ چلا اور فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گیا ہے، تو پیچھے سے لشکر کے ساتھ فرعون نے موسیٰ کا تعاقب کیا۔ تو جب پیچھے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، کہ ہمیں تو یہ لشکر پہنچنے والا ہے، اور ہمیں پہنچ گیا تو ہمیں یہ چھوڑے گا نہیں، ماریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انما معی ربی سیہدین، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، ہمیں وہ راہ مہیا کرے گا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بحر قلزم میں اپنے عصا کو ماریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، آپ نے جب عصا مارا 12 راستے اس بحر قلزم سے بن گئے، اور وہاں سے یہ لشکر گزر گیا۔ پیچھے سے فرعونی قافلہ آیا، اور وہ جب درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی آپس میں ملا، اور وہ سارا کا سارا لشکر بما فرعون کے غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور ان کی دعوت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اور ان کے حالات کو بیان کیا ہے، اور ان کی بدماشیوں کو بیان کیا ہے کہ پھر حضرت نوح کی قوم نے کہا یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا اور دعوت حق سے باز نہ آیا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے دھمکیاں دی۔ اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے حالات ذکر کیے۔ قوم عاد بڑی طاقتور تھی، اللہ فرماتے ہیں من اشد منا قوہ، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس قرۂ ارض پر ہم سے زیادہ بڑا قوی اور طاقتور کون ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا، اور یہاں تک کہہ دیا اوعظت علینا، آپ اگر ہمیں باز کریں یا نہ کریں ہم پر کوئی اثر نہیں ہے، ہم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا بھی اس قوم پر برسا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات بیان کیے، فرمایا انہوں نے بھی تکذیب کی، بالآخر نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر بھی برسا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی سرکش تھی، ڈاکو تھی، رہزن تھی، اور ہم جنس پرستی کے اندر آگے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت لوط نے یہاں تک سمجھایا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی بدماشی کی اور کہنے لگے یا لوطو اگر تو باز نہ آیا، ہمیں روکتا رہا تو ہم تجھے بستی سے باہر نکال دیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے عذاب کا بھی کوڑا ان لوگوں پر برسا۔ اس کے بعد اصحاب مدین کا ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ماب تول کے اندر کمی کرتی تھی، ناجائز ذرائع سے منافع خوری کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت شعیب نے سمجھایا لیکن باز نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا اس قوم پر بھی برسایا۔ اور اس کے بعد سورۃ الشعراء کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے، اور نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کر آیا ہے، یعنی اتارنے والی بھی ذات بڑی بلند و بالا ذات ہے، جو درمیان میں لا رہا ہے واسطہ وہ بھی بڑا بلند و بالا ہے، اور جس سینے پر اتارا جا رہا ہے وہ سینہ بھی بڑا بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شعراء ہیں، شاعر لوگ ہیں، يَتَّبِعُ الْغَاوُونَ، بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں شاعری اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے، ہاں اگر کیا ہو آل حق کی ترجمانی کر رہی ہو شاعری، یا اللہ کی توحید بیان کر رہی ہو، شاعر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کر رہا ہو، لیکن حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ نبی کو اللہ سے اوپر لے جائے، جس طرح آج کل ہمارے نام نہاد یہ نعت خوان ہوتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، پیغمبر آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے ہم آپ کو شعر سکھائیں۔ تو اس لیے اگر حق کی ترجمانی کے لیے شعر ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ شعر ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل اس کو بیان کیا ہے۔ سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ سورۃ النمل میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا،
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ تو وہ تو لمبا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، لیکن مختصراً اہم پوائنٹ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت وسیع سلطنت اور حکومت عطا کی۔ آپ کا کنٹرول ہواؤں پر بھی تھا، جنات پر بھی تھا، اور دیگر مخلوقات پر بھی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی، اور چیونٹی اپنی بل سے باہر آ کر اعلان کر رہی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا، کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ انجانے میں آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزتاً اس چیونٹی کی بات سنا دی، کیونکہ حضرت سلیمان کو جہاں سلطنت اور حکومت وسیع پیمانے میں اللہ نے عطا کی تھی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کی بولیاں بھی آپ کو سکھا دی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لگا رہے تھے، اور حاضری کے دوران ہدہد پرندہ غائب تھا۔ اور تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذاتی عالم الغیب ہوتی ہے، نبی بھی علم غیب نہیں جانتا ہے، کیونکہ اگر نبی علم غیب جانتا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کو حاضری لگانے کی ضرورت نہ ہوتی، اور ہدہد کے بارے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہدہد غائب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہیں کہ آج اگر ہدہد آئے گا، اگر اس نے معقول عذر پیش نہ کیا تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو میں اس کو بالکل ذبح کر دوں گا، یا سخت قسم کی اس کو میں سزا دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا واضح اور معقول عذر لے کر آئے گا۔ اتنی تھوڑی دیر گزری ہے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ حَتُّ، ہدہد آ گیا۔ ہدہد آیا اور آتے ساری کہنے لگا میں ایک ایسی بستی پر میرا گزر ہوا ہے، اور ساری کارگزاری سنائی نا، ظاہر بات ہے معقول عذر تھا۔ کہنے لگا میں ملک سبا میں تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ اس ملک کی بادشاہت اور اس ملک کی باغ ڈور ایک عورت کے تحت تھی، اور اس عورت کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ بہرحال یہ بات بتانے کے بعد کہنے لگا وہ ساری قوم سورج کی پوجا پاٹ کرتی ہے، یعنی ان کے مذہبی حالات کو بیان کیا کہ مذہبی اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں، موحد نہیں ہیں، مشرک ہیں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ ساری کارگزاری رکھی گئی، تو حضرت سلیمان نے اس ملکہ بلقیس کو کیا کیا، خط لکھا، اور خط لکھنا تو جواب میں ملکہ بلقیس نے بہت سارے تحفے تحائف بھیجے۔ تو بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کابینہ کو بٹھایا ہوا تھا، اور یہ کہا کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جو ملکہ بلقیس کو بما تخت کے میرے پاس پہنچا دے، اور کتنی دیر میں پہنچائے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں مجلس کے برخاست ہونے تک، یعنی مجلس برخاست نہیں ہوگی تب تک میں ملکہ بلقیس کو تخت سمیت یہاں پر آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ تو حضرت سلمان نے کہا اس سے بھی زیادہ جلدی لانے والا کون ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک عفریت نامی جن، طاقتور جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں آنکھ جھبکتی ہے نا، آنکھ کے جھبکنے کے پل اتنی جلدی میں کیا کروں گا، ملکہ بلقیس کو بما تحت کے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو کر لو۔ بہرحال اس نے جب ملکہ بلقیس کو بما تحت کے لائے، تو ملکہ بلقیس کو تو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہاں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری باتیں وغیرہ کی، اور حضرت سلیمان نے اس کو اپنے محل کے ایک حصے کی سیر کروائی، اور اس محل کو اس انداز کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، جو نیچے فرش تھا وہ فرش شیشے کا بنایا تھا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ نیچے پانی ہے۔ تو ملکہ بلقیس کو جب وہاں سے گزارا گیا، تو ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلیوں سے اپنی پوشاک کو اوپر کیا، تو یہ پیغام دیا حضرت سلیمان نے کہ تم سورج کی پوجا کرتے ہو، وہ نور ہے، حالانکہ حقیقی نور اللہ کی ذات ہے، تمہیں اس کی پوجا کرنی چاہیے۔ بتا دیا کہ تجھے اس میں فرق نہیں ہے، یہ پانی ہے، یہ شیشہ ہے، لہذا اسی طریقے سے تو دھوکے میں ہے کہ تو سورج کی پوجا پاٹ کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کر رہی۔ کہنے لگی صح ممرۃ من قواریر کہ اسلمت مع سلیمانہ، کہ میں
مسلمان ہوتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں سلمان علیہ السلام کے ساتھ، میں اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں۔ یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دعوت حق دینی چاہیے اور دشمن کے ماحول میں جا کر نہیں، اپنا ماحول اپنانا چاہیے۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں نا دعوت کی وجہ سے جو بھی کام الٹا پلٹا کرو کرتے رہو، تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت دو لیکن اپنے ماحول میں دو، دوسرے کے ماحول کو اختیار نہ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا